السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ 24 ربیع الاول سن 1446 مطابق 27 ستمبر سن 2024 کے خطبے کا اردو میں خلاصہ پیش خدمت ہے۔ خطبے کا موضوع ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے رحمت کامل اور سراپا سلامتی ہیں۔ الحمدللہ الملک القدوس السلام ارسل رسولہ بالسلام واشہد ان لا الہ الا اللہ ذو الجلال والاکرام واشہد ان سیدنا ونبینا محمدا نبی الرحمت والسلام یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام صلی اللہ وسلم وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ الکرام۔ میرے مومن بھائیو، عزیز دوستو، اس وقت ماہ ربیع الاول چل رہا ہے۔ یہ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے۔ اسی مناسبت سے گزشتہ کئی جمعہ سے سیرت طیبہ کا بیان چل رہا ہے۔ آج کے خطبے میں نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت کا تذکرہ ہے، نیز سلام اور سلامتی کا بیان ہے۔ بلا شبہ اللہ جل جلالہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا اور پوری انسانیت کے لیے سراپا سلام اور سلامتی بنایا۔ در حقیقت سلام اور سلامتی باری تعالیٰ کو بے انتہا محبوب ہے۔ اس نے السلام کو اپنے اسماء حسنہ میں شامل فرمایا ہے، سلام کو عام کرنے کی تاکید کی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ اسی لیے جب بھی نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لیا جاتا ہے اور جہاں بھی ہمارے آقا کا ذکر خیر ہوتا ہے تو مومن کا دل آپ کی عقیدت و محبت سے لبریز ہو جاتا ہے اور اس کی زبان پر بے ساختہ صلاۃ و سلام جاری ہو جاتا ہے۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سراپا سلامتی ہے، آپ کی رسالت میں امن کا پیغام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک رحمت و سلامتی سے معمور ہے۔ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سب کے بارے میں خوشگمان رہتے اور مخلوق کی بھلائی چاہتے اور کسی کے تئیں بغض و کینہ نہیں رکھتے تھے اور اپنے اصحاب کو ایک دوسرے کی شکایت سے منع کرتے اور ان سے یوں فرماتے: انی احب ان اخرج الیکم وانا سلیم الصدر، میں چاہتا ہوں کہ میں جب بھی گھر سے نکل کر تمہاری طرف آؤں تو میرا سینہ ہر ایک کی طرف سے بالکل صاف ہو اور کسی کی طرف سے میرے دل میں کوئی کدورت نہ ہو۔ سلام اور سلامتی کی اہمیت سمجھنے والو، نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری روح و جان فدا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں۔ بلا شبہ آپ کے اقوال و افعال اور آپ کی سیرت و اخلاق میں سلامتی کا پہلو نمایاں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ میں رحمت و سلامتی کا سبق ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ملنے والے سے سلام میں پہل کرتے، لوگوں کو سلام کی تاکید فرماتے اور پوری انسانیت کے لیے سلامتی کو عام کرنے کی ترغیب دیتے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلام کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا: تقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف۔ اسلام کی ایک پاکیزہ خوبی یہ ہے کہ جس سے جان پہچان ہو اس کو بھی اور جس سے جان پہچان نہ ہو اس کو بھی سلام کرو، کیونکہ سلامتی پوری انسانیت کی ضرورت ہے۔ اس خوبی کو نئی نسل میں پختہ کرنے کی ضرورت ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی اور یہ خواہش ظاہر فرمائی کہ ہر گھر امن و سکون کا گہوارہ ہو اور وہ سلام اور سلامتی کا مرکز بن جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اذا دخلت على اهلك فسلم يكون بركة عليك وعلى اهل بيتك، جب تم اپنے گھر والوں کے پاس جایا کرو تو ان کو سلام کیا کرو، یہ تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہوگا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو سلامتی کی خوبی پر چلنے کا حکم دیا اور سلام کی عظمت و اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا، ان السلام اسم من اسماء اللہ تعالی وضعہ اللہ فی الارض فافشوا السلام بینکم، بلا شبہ السلام باری تعالی کے ناموں میں ایک نام ہے جس کو اللہ نے زمین پر اتارا ہے، پس سلام کو آپس میں خوب پھیلاؤ۔ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں، سلامتی پوری انسانیت کی ضرورت ہے۔ یہ ایک پاکیزہ اصول اور رہنما قرارداد ہے۔ تاریک احوال میں اس سے روشنی حاصل ہوتی ہے اور مشکل حالات میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ بلا شبہ سلامتی کی صدا عقل مندوں کی زبان پر جاری ہوتی ہے اور یہ نیکوں اور شریفوں کا طریقہ ہے۔ اللہ جل جلالہ کا فرمان ہے، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اگر وہ لوگ صلح کی طرف جھکیں تو آپ بھی اس طرف جھک جائیے اور اللہ پر توکل کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت اور سلامتی کا ایسا نمونہ پیش فرمایا کہ تاریخ انسانی میں جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ چنانچہ اہل مکہ جنہوں نے آپ کو وہاں سے نکالا تھا اور ہجرت پر مجبور کیا تھا، فتح مکہ کے موقع پر جب وہ مغلوب ہو گئے اور شدید خوف کی حالت میں آپ کے سامنے حاضر ہوئے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، ما ترون انی صانع بکم، لوگو تم سوچ رہے ہوگے کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ تو اہل مکہ نے رحم اور ہمدردی کی امید کے ساتھ جواب دیا اور کرم اور احسان کا سوال کرتے ہوئے آپ سے عرض کیا کہ ہم آپ کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں اور آپ سے رحم اور بھلائی کی امید رکھتے ہیں۔ آپ ہمارے کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے فرزند ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کرم اور سلامتی کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا، اذهبوا فانتم الطلقاء، تو جاؤ تم سب آزاد ہو۔ بس ضروری ہے کہ ہم اخلاق نبوی سے اپنے کو آراستہ کریں اور اپنے اہل و عیال، پڑوسیوں اور دوستوں کے ساتھ رحمت و کرم کا معاملہ کریں اور تمام لوگوں سے امن و سلامتی کا رویہ اپنائیں اور انہیں تکلیف پہنچانے سے بچیں۔ یہ کامل ایمان کی علامت ہے، جیسا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، المؤمن من امنہ الناس، مومن تو وہ ہے جس کے شر سے لوگ مامون رہیں۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے، والمسلم من سلم الناس من لسانہ ویدہ، اور مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان درازی اور دست درازی سے لوگ محفوظ رہیں۔ تو آئیے بارگاہ الہی میں عرض کریں، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ تو السلام ہے، یعنی تو ہر عیب سے پاک ہے، سلامتی کا فیضان تیری ہی جانب سے ہے۔ اے عظمت و جلال اور اکرام و سخاوت والے، تو بہت خیر و برکت والا ہے۔ یا ارحم الراحمین، ہم کو امن و سلامتی کی زندگی عطا فرما اور ہمیں دار السلام یعنی جنت میں داخل فرما۔ امن و سلامتی کی تمنا کرنے والوں، انسانیت کے لیے رحمت و سلامتی ایک ضروری چیز ہے۔ یہ ایک مضبوط خوبی اور پائیدار خصلت ہے۔ تمام آسمانی شریعتوں نے اس پر زور دیا ہے۔ پھر فطری طور پر آدمی میں امن و سلامتی کی خوبی ہوتی ہے۔ اس کی بدولت نفس کو اطمینان نصیب ہوتا ہے اور دل کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ سلامتی کی صفت سے دل پاک و صاف ہو جاتے ہیں اور بغض و حسد سے خالی ہو جاتے ہیں۔ ایسے دل کی اللہ کے یہاں بڑی قدر و قیمت ہے۔ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، ہاں مگر جو شخص اللہ کے پاس سلامتی والا دل لے کر آئے گا اس کو کامیابی اور نجات ملے گی۔
میرے دوستو، زندگی کے تمام شعبوں میں سلامتی کو عام کرو، اپنے مسلمان بھائیوں کو سلام کرو، سلام کے معنی میں غور کرو اور اس کی اہمیت اپنے دل میں بٹھاؤ۔ پس جس شخص نے کسی مسلمان کو سلام کیا، اس نے حقیقت میں اس کے لیے برائی اور آفت سے سلامتی کی دعا کر دی اور اسے گویا اپنے خوف اور اپنی برائیوں سے مامون کر دیا۔ پھر یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ سلام ہر بھلائی اور ہر پائیداری کا ذریعہ ہے اور یہ معاشرے کی خوشحالی اور بلندی کے لیے شرط ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، افشوا السلام کی تعلو، سلام کو عام کرو تاکہ تمہیں بلندی حاصل ہو، یعنی تاکہ تمہاری شان اعلیٰ ہو اور تمہارا مرتبہ بلند ہو۔ چنانچہ جہاں بھی سلامتی کی بہار چلتی ہے وہاں شادابی اور خوشحالی عام ہوتی ہے، اور جہاں کہیں بھی امن و سلامتی کا دریا بہتا ہے وہاں سکون اور ترقی کا باغ لہلہاتا ہے، تہذیب اور تمدن کی بنیادیں مضبوط ہوتی ہیں اور انسانیت کو خوشحالی اور کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ صدر ذی وقار شیخ محمد بن زائد حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ سلامتی ہی وہ بنیاد ہے جس پر ہم اپنے مستقبل کی تعمیر کر سکتے ہیں اور اسے روشن بنا سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نیک بندو، اپنے دلوں کی سلامتی کی فکر کرو اور اسے ہمیشہ بغض و حسد سے پاک رکھو، اپنے گھروں میں سلام کو عام کرو اور اپنے رویہ میں سلامتی پیدا کرو اور اپنے درمیان سلام کو عام کرو۔ اس طرح باہمی محبت عام ہوگی، یہ روئے زمین تمہارے لیے جنت کا نمونہ بن جائے گی اور تم آخرت میں اپنے رب کی جنت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ خدائے عز و جل کا ارشاد ہے، لہم دار السلام عند ربہم، ایسے ہی لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس سکھ اور سلامتی کا گھر ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت نصیب فرما اور آپ کی سنت و ہدایت پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اور ہماری اولاد کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے۔ ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کو امن و رحمت اور صحت و عافیت عطا فرما اور ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ ہم پر باران رحمت نازل فرما۔ اس ملک کے صدر ذی وقار شیخ محمد بن زائد، ان کے نائبین اور ان کے ولی عہد کو توفیق و عنایت عطا فرما۔ یا اللہ، شیخ زائد، شیخ مکتوم، شیخ خلیفہ بن زائد اور دیگر مرحومین شیوخ پر رحمت نازل فرما۔ اس ملک کو دین و شریعت، علم و ثقافت، عزت و احترام، تعمیر و ترقی، صفائی و پاکیزگی اور حسن و جمال کا وطن بنا۔ متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ وفقنی اللہ وإیاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا وحبیبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔